الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج الحمدللہ جامع مسجد روضۃ المدینہ یونیورسٹی میں جمعۃ مبارک افتتاح ہو رہا ہے۔ جناب حاجی یوسف صاحب مدینہ والے اور ان کے ساتھی جنہیں بڑی استقامت کے ساتھ اس مسجد کے لیے کوشش کی، اور یونیورسٹی باون نگر کے ڈائریکٹر پٹی صاحب کی خصوصی تعاون کے ساتھ آج الحمدللہ ہم مسجد کی چھت کے نیچے جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ مہینہ اور یہ عشرہ چونکہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا خاص تعلق رکھتا ہے۔ اس مہینے میں اور ان دنوں میں حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قربانیاں دی، اور خاص طور پر آخری امتحان میں اپنے بچے تک کی قربانی دے دی، اور وہ بچہ جو 80 سال کی عمر میں نہایت تمناؤں اور دعاؤں کے بعد پیدا ہوا۔ حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں بڑے ہیں اور اسحاق علیہ السلام عمر میں چھوٹے ہیں۔ پہلے ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت حاجرہ سے، اور اس کے بعد اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 80 سال کی، ایک 80 سال کا بوڑھا انسان۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ بڑھاپے کا ظہور سب سے پہلے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ اس سے پہلے بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے، بڈھا تو ہو جاتا تھا لیکن بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ یہ بال جو سب سے پہلے سفید ہوئے ہیں حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب 70 سے پہلے داڑھی میں سفید بال نکلا تو آئینہ جب دیکھا تو اس میں سفید بال، کیونکہ کبھی سفید بال دیکھے ہی نہیں گئے تھے، تو فوراً کہا کہ اے اللہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو وہی آئی، اللہ کی طرف سے جواب آیا، اے خلیل اللہ ھذا وقار المومن، یہ مومن کا وقار ہے۔
تو فوراً فرمایا اللہم زدنی وقارا، اللہ میرے وقار میں اضافہ کر دے. ساری داڑھی سفید ہو گئی. اس سے پہلے بوڑھے بھی ہوتے تھے، کالے مار رہتے تھے. جیسے ہمارے شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کا زمانہ انسانوں کے بچپن کا زمانہ ہے. یہ سکھایا جاتا تھا کہ روٹی کیسے پکانی ہے، کیسے کھانی ہے، کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، چارپائی کیسے بنانی ہے، مکان کیسے بنانا ہے، چھت کیسے ڈالنی ہے. جس طرح بچوں کو رہنے سہنے کے آداب سکھائے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کو کلمہ بھی پڑھایا جاتا ہے، قاعدہ بھی پڑھایا جاتا ہے. نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم السلام کا جو زمانہ ہے یہ انسانوں کی جوانی کا زمانہ ہے، جس میں انسان جوان تھے اور جوان کی غلطی پر اس کی معافی نہیں ہوتی. تو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے زمانے میں عذاب آیا، پورے عالم کو ختم کر دیا گیا جب اللہ کی نافرمانی کی. ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے انسانیت کا بڑھاپا شروع ہوتا ہے، اور ہماری یہ امت جو ہے خاص طور پر بوڑھی امت ہے. یہاں کا جوان بھی بوڑھا ہے، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں. زیادہ سے زیادہ کو عمر پا جاتا ہے 100 سال پا جاتا ہے، حالانکہ وہاں تو پہلے زمانے میں 100 سال میں بچہ رہتا تھا. میں نے ایک بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک جگہ پر پڑھا، ایک عورت کے بچہ جس کی عمر 200 سال کی فوت ہو گیا تو وہ کہنے لگی بچپن میں فوت ہو گیا، اس نے دنیا دیکھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے چونکہ یہ امت بالکل بڑھاپے کے اخیر میں ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا تمہارا زمانہ ایسے ہے جیسے عصر سے مغرب کا زمانہ ہے. بخاری سے فرمایا عصر سے مغرب کا وقت ہے جو تمہارے لیے عمل کے لیے یا تمہاری بقا کے لیے، امت کی بقا کا اتنا سا وقت ہے جتنا عصر سے مغرب کا وقت ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم چونکہ انسانیت کے بڑھاپے کی انتہا میں ہے، اللہ نے تھوڑے عمل پر زیادہ نیکی رکھ دی. پہلے کو نہیں ملتی تھی. 1 پر 10 کا وعدہ تو قرآن کر رہا ہے، یہ کسی سے وعدہ نہیں تھا. رمضان میں 1 پر 70 کا وعدہ رسول اللہ فرما رہے، کسی کے ساتھ نہیں تھا. ان مبارک ایام میں چھوٹے سے عمل کے اوپر اللہ کی محبت مل رہی ہے، یہ وعدہ کسی سے نہیں تھا. گناہ کر لیتے ہیں، معافی ہو جاتی ہے، دل میں ندامت بھی آ جاتی ہے، پشیمانی، زبان سے لفظ توبہ بھی نہیں کہتا تو معاف کر دیتے ہیں. کیونکہ جو بڈھا آدمی ہوتا ہے اس سے کام تو زیادہ ہوتا نہیں ہے، کمزوری کی وجہ سے وہ کام تھوڑا بہت کرتا ہے، پھر بھی مالک اس کو پینشن بھی دیتا رہتا ہے، روٹی پانی بھی دیتا رہتا ہے، اور اس کے تھوڑے سے اعمال پر اس کی پوری تنخواہ دیتا ہے. یا ارحم الراحمین مالک ہوں اور رحمت العالمین ہمارے محبوب ہوں، تو وہاں پر اس امت کے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑی نیکیاں کیوں نہیں ملے گی. ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری آزمائش آ رہی ہے، بیٹے کو ذبح کرنا، اور وہ بیٹا جو محبوب ہے، پیارا ہے، پاس ہو گئے. فلما سلما وتلہ للجبین وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور صدق تک رویا. الٹا لٹا کر جب چھری چلائی صدق تک رویا. بس اتنا ہی خواب تھا نا، تو چھری چلا رہا تھا، تو نے خون تو نہیں دیکھا تھا، گردن کٹی ہی تو نہیں دیکھی تھی، تو نے خواب پورا کر دیے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتے ہم نے فدیے میں بہت بڑا ذبح عظیم دے دیا. ذبح عظیم جنت سے نہیں لایا گیا، جو آج اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جس کو ذبح کیا اللہ تعالیٰ نے، اور قیامت کے روز ترکنا علی فی الاخرین، اللہ فرماتے قیامت تک کے لوگوں پر ہم نے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو باقی رکھا ہے. حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ما ذل اضاحی یا رسول اللہ،
اللہ کے نبی یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، آج تک جو ہم قربانی کرتے سنت ابراہیمی کیسے زندہ رکھا؟ میرے شیخ عارف باللہ حضرت شاہ کے مقصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے، اگر دو دوست ہوں، ایک دوست اگر دنیا سے چلا جائے تو دوسرا دوست اپنے دوست کے تذکرے کو زندہ رکھتا ہے، محفلوں میں ذکر کرتا ہے، شادی بیاہ میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، غمی خوشی میں ٹھنڈی آہ بھر کر کہتا ہے یار بڑے اچھے دوست تھے، اس موقع پر ایسا کرتے تھے، اس موقع پر ایسا کرتے تھے۔ فرمایا کہ اس کی جذبہ محبت اس زندہ دوست کو مجبور کرتا ہے کہ اپنے مرنے والے دوست کا تذکرہ زندہ رکھے، لیکن وہ دوسرا دوست بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، اب تذکرے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوستی لگائی ہوتی ہے، حی القیوم کے ساتھ دوستی لگائی ہوتی ہے، وہ خود تو دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کا دوست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ اپنے دوستوں کے تذکرے کو زندہ رکھتا ہے۔ اب ابراہیم السلام کو جب اللہ نے فرمایا خلیل اللہ، اے ابراہیم تیری میری دوستی پکی ہو گئی، آج سے تو میرا دوست ہے، تو میرا خلیل ہے، تو ابراہیم السلام کو دنیا سے اپنا وقت گزار کر دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ نے ان کے تذکروں کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا ہے۔ یہ ہے خدا پر مرنے کی قیمت۔ اللہ پر جب کوئی مرتا ہے، حیات جاویدانی یعنی ایسی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ ایک آدمی مولا کے راستے میں شہید ہوتا ہے، وَلْيَتَّخِذَ مِنْكُمُ الشُّهَدَاءَ، اللہ فرماتا ہے لِيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ فرماتے ہیں اللہ تم میں شہید بنانا چاہتے ہیں۔ اس لفظ میں قیامت تک آنے والے شہیدوں کا تذکرہ رسول اللہ نے، اللہ کی تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر کے ان کو حیات جاویدانی بخشی۔ قرآن ذکر کر رہا ہے جتنے میرے لیے مر رہے ہیں یہ سب میں قرآن میں ان کا ذکر کرتا ہوں کہ ہم ان کو شہید بنانا چاہتے تھے۔ ہمیں بھی شہیدوں کی ایک جماعت کی ضرورت ہے، جس طرح نبیوں کی ایک جماعت ہے، جس طرح صالحین کی جماعت ہے، جس طرح صدیقین کی جماعت ہے، ہمیں شہداء کی جماعت کی ضرورت بھی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا تذکرہ کر رہے ہیں، جب بھی اس کی تشریح کی جائے گی، تفصیل کی جائے گی، تو خدا کے پیاروں کا تذکرہ ہوگا وہاں پر۔ ابراہیم السلام کہ یہ بہت بڑی قربانی تھی، اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس لیے بڑی خوبصورت بات کسی عالم نے لکھی ہے، بزرگ نے لکھی ہے، یہ جو میں اور آپ قربانی کرتے اس کو معمولی نہ سمجھو، اپنی اولاد گویا کہ آپ نے مولا کے لیے قربانی کی ہے، اتنا اجر و ثواب ہے اس پر۔ ہم تو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کوئی طریقہ بتائے ہم قربانی سے بچ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے تو کوئی ایسا طریقہ نہ سوچا، جبکہ پیٹ پر پتھر بندھا ہوتا تھا اور آپ قربانی فرماتے تھے، اس لیے کہ قرآن نے کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، فرماتے یہ اللہ کا شعار ہے، اس لیے رسول اللہ نے مدینہ میں اللہ کے شعار کو کبھی ترک نہیں کیا، حالانکہ آپ پر کب فرض تھے، آپ پر کب فرض تھے۔ اللہ میں ابن جوزی فرماتے ہیں رسول اللہ کے 9 گھر تھے، 9 گھر ہر وقت رہتے تھے، 9 گھر، 11 بیویاں تھیں، لیکن جو حیات کی 9 تھیں، 9 گھر، ان سب کا اثاثہ جمع کرنے، پورے گھروں کی چارپائیاں، پورے گھروں کے بستر، پورے گھروں کے برتن، اور میں آج چھوٹے سے چھوٹے غریب کا گھر کا اثاثہ 9 گھروں سے زیادہ ہے، پھر بھی کہتا ہے میں غریب ہوں، مجھے غربت نے مار دیا ہے، ہر وقت خدا کی شکایتیں کرتے کرتے زبان نہیں تھکتی اس کا۔ اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ آتے ہیں، روزانہ کی روٹین ہے، امام ترمذی نے نقل کی حدیث، روزانہ کی بات ہے، گھر میں آتے ہیں 10 بجے، چاش کے بعد، چاش کے وقت گھر آتے، فرماتے اما عائشہ صدیقہ گھر میں، اما عائشہ فرماتی ہیں روزانہ آ کر پوچھتے
آئندہ کے غدا ناشتہ ہے؟ لا یا رسول اللہ، گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں، ایک دو دن کی بات نہیں، یہ سالوں کی بات ہے جن کے لیے زمین آسمان بنایا گیا ہے، کائنات تخلیق کی گئی، وجہ کائنات، سبب کائنات۔ علامہ بصیری نے کہا ہے کہ دنیا ہمارے محبوب کو اپنی طرف بلا سکتی ہے، دنیا کا تو وجود آپ کی وجہ سے، کیسے بلا سکتی ہے؟ لا یا رسول اللہ، دیکھیں نہیں کیا فرماتے ہیں؟ انی صائم، میں نے روزہ رکھ لی، یعنی اس بھوک کو عبادت میں تبدیل فرما دیا، میں نے روزہ رکھ لی۔ یہ نہیں کہ شام کو کچھ آ جاتا تھا، شام کو اماں عائشہ فرماتی اکثر روزہ اسودین پر افطار کرتے تھے، یعنی کھجور اور پانی کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب اتنی بڑی قربانی دے دی، بچے کی قربانی پیش کر دی، اب ان کو اعزاز کیا ملا ہے؟ یہ ہے آج جس میری مجلس اور محفل کی بات اور مغز، اعزاز کیا ملا؟ اب اللہ ان کو کیا نوازنا چاہتے ہیں؟ اے ابراہیم، آپ نے آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آپ نے بت شکنی کی، آپ نے ہجرت کی، تکلیفیں اٹھائیں، اپنے چھوٹے سے بچے اور بیوی کو خانہ کعبہ کے پاس، جبکہ وہاں کیلا تھا، وہاں چھوڑا، جبکہ کوئی نہ انسان تھا نہ کوئی جانور تھا، کہ بچے کی قربانی بھی دے دی۔ اب ہم آپ کو یہ اعزاز دیتے ہیں کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں خدا کی گھر کی تعمیر کی قیمت کیا ہے۔ بادشاہت دے دیتے، کوئی اور چیز دے دیتے، نہیں، ابراہیم چل، ذبح کرنے والا بھی چلے، ذبح ہونے والا بھی چلے، ذبیح اللہ بھی آئے، خلیل اللہ بھی آئے، چلو اب میرے گھر کی تعمیر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے جو قیامت تک رہے گی۔ حدیث شریف جاتا ہے جب تک خانہ کعبہ قائم ہے، دنیا سے نہ کوئی اسلام کو مٹا سکتا ہے اور نہ یہ دنیا کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ 1000 ایٹم بم چلا لو، جب تک خانہ کعبہ موجود ہے، قیاما للناس، دنیا کی کوئی طاقت اس دنیا کو ختم نہیں کر سکتی، ایمان والوں کو ختم نہیں کر سکتی۔ دنیا ختم کب ہوگی؟ حدیث میں آتا کہ ایک کالا آدمی آئے گا، خانہ کعبہ کے اوپر چڑھے گا اور سب سے پہلی اینٹ اس کی توڑے گا، اس وقت وہاں کوئی نہیں ہوگا، ویران ہوگا، کوئی وہاں سجدے کرنے والے، طواف کرنے والے نہیں ہوں گے۔ وہ پہلی اینٹ توڑے گا، وہ زمین پر خانہ کعبہ کی اینٹ گرائے گا اور آسمانوں سے اسرائیل کو حکم ہوگا کہ پوری زمین کو ختم کر دے۔ اللہ نے کہا ابراہیم تم باپ بیٹے سے وہ کام لینا ہے جو اس وقت تک رہے جب دنیا قائم ہے، جب وہ کام ختم ہوگا دنیا ختم ہو جائے۔ آج یہ کفار یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم حرمین پر قبضہ کریں گے۔ تم قبضہ کرو، پھر دیکھیں گے تمہارا وجود بھی بچتا ہے کہ نہیں۔ تمہارا وجود ہی ہماری وجہ سے ہے، اللہ کے گھر کی وجہ سے، ہمارے بیت اللہ کی وجہ سے تمہارا وجود ہے۔ کیسے بے وقوف ہو؟ یعنی اسی شاخ کو کاٹنا چاہتے جس شاخ پر بیٹھے۔ آپ نے تو قصہ پڑھا ہوگا، بے وقوف اسی شاخ کو کاٹتا ہے جس شاخ پر بیٹھا ہے، تو جب کاٹے گا تو کیا ہوگا؟ شاخ بھی جائے گی اور خود بھی گرے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا حرمین شریفین کی بقا کے ساتھ پورے عالم کی بقا لگی ہوئی ہے، قیام الناس فرمایا۔ اور مدینہ شریف کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا مدینہ دیکھو دجال جیسی طاقت
جس کے پاس ساری طاقتیں، خدائی طاقت بھی لی ہوگی اس نے، اللہ نے اس میں سے حصہ دیا ہوگا، مردے کو زندہ کر دے گا، بارشیں برسائے گا، خزانے حکم دے گا، زمین اندر سے خزانے نکال کر باہر رکھ دے گی، اس دجال کو بھی جرت نہیں ہوگی حرمین شریفین میں داخل ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی دنیا کو فنا نہیں کر رہا، ابھی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ابھی دجال کو مارنا ہے، پھر اسلامی حکومت قائم ہونی ہے، اس کے بعد وہ زمانہ آئے گا جب دنیا ختم کی جائے گی، تو خانہ کعبہ کے ساتھ تو یہ حال ہوگا کہ وہ کالا اس کے پتھر کو گرائے گا، اور مدینہ شریف ایسے ویران ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں، دو چرواہے بہت دور سے آئیں گے، یہ سن کر کہ مدینہ بہت بارعورت جگہ ہے، جیسے الحمدللہ آج کل ہے، وہ آئیں گے بھی وہاں جا کر معیشت کے لیے کوئی چیز مل جائے گی، اپنی بھیڑ بکریاں بھی وہاں لے آئیں گے، جب مدینہ شریف میں داخل ہوں گے حیران ہو جائیں گے، مدینے میں کوئی نہیں ہے، جنگلی جانوروں کا ہر طرف بسیرا ہے، گھروں کے اندر جنگلی جانور رہتے ہیں، بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ فرمایا کہ وہ قیامت کے آنے کی گھڑی ہوگی، ادھر مکہ شریف ختم ہوگا، ادھر مدینہ شریف ختم ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا گھر نہ رہا، رسول اللہ کا در نہ رہا، مجھے دنیا کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل السلام سے اللہ کام کیا لے رہے ہیں؟ میرا گھر بناؤ، یرفع ابراہیم القواعد من بیت اسماعیل۔ آج جو تعمیر خانہ کعبہ کی ہے، جس کے گرد میں اور آپ جا کر طواف کرتے ہیں، حجی طواف آج الحمدللہ کر رہے ہیں، آج 10 تاریخ ہے، وہاں پر آج طواف زیارت ہو رہا ہے، کل عرفہ تھا، پاک صاف ہو گئے، اللہ فرمان میرے گھر آ جاؤ، اب گھر آنے کی اجازت ہے۔ پہلے پاک کیا، شیطان سے اب دشمنی کا اظہار کروایا، قربانی کرائی، سر مڑایا، جو علامت ہے کہ بس سارا بوجھ اتر گیا گناہوں کا، اب میرے گھر آؤ، طواف زیارت نام ہے، یعنی یہ گھر کی زیارت دراصل میری زیارت ہے، اس کو طواف زیارت قرار دیا، نام کتنا پیارا، طواف زیارت، یعنی اب یہ زیارت کرو، اب آؤ زیارت کرو، تمہاری نگاہ اس قابل ہو گئی میرے گھر کو دیکھے، تمہاری زبان اس قابل ہو گئی کہ میرے گھر میں آ کر تسبیحات کرے، تمہارے پاؤں اس قابل ہو گئے کہ میرے گھر کے گرد چکر لگائے، تمہارا منہ اس قابل ہو گیا حجر اسود کو بوسا دے، تمہارے ہاتھ اس قابل ہو گئے کہ استلام کرے، اب تم پاک ہو گئے ہو، اب آ کر طواف زیارت کرواؤ، اب تو ہم زیارت کرو۔ آج جس گھر کی طواف کیے جا رہے ہیں، یہ وہ گھر ہے جو ابراہیم السلام نے بنایا۔ ابراہیم السلام کو آج کی شخصیت ہے، ہزاروں سال گزر چکے ہیں۔ ابراہیم السلام کے بعد اسحاق السلام آئے، یعقوب السلام آئے، یوسف السلام آئے، موسیٰ السلام آئے، شعیب السلام آئے، سلیمان السلام آئے، حضرت داؤد السلام آئے، عیسیٰ السلام آئے۔ ایک نبیوں کا ایک وقت ہے، طویل وقت ہے، ہر نبی آیا 30 40 سال 50 سال اپنے امت کے اندر رہا، اگر آپ اس کو ٹوٹل کرتے جائیں تو پتہ چلے ہزاروں سال گزر چکے ہیں، لیکن جیسی قربانی دی تھی اللہ نے ویسی مہربانی کی، کوئی محلات نہیں بنوائے، کوئی شہر نہیں بسوائے، کوئی کارخانے نہیں لگوائے، اللہ نے کہا میں وہ چیز ابراہیم اسماعیل تم سے بنواؤں گا جب تم نے قربانی دی ہے کہ جو قیامت کی صبح تک باقی رہے گی، قیامت آئے گی اس وقت جب یہ چیز ختم ہوگی، آ نہیں سکتی اس سے پہلے۔ یہ خدا کے گھر کے بنانے کی قیمت ہے۔ یہ دیکھیے انبیاء السلام کو اعزاز دیا جا رہا ہے، گھر بنا رہے ہیں اور ایسی شان سے، دو بندے بھی دو ہیں، ایک مصری ہے دوسرا مزدور ہے، دونوں نبی ہیں، اور اسماعیل السلام وہ نبی ہیں جن کے آگے جا کر جن میں سے سید الانبیاء نے آنا تھا۔ میرے دوست، یہ خدا کے گھر بنانا یہ معمولی نعمت نہیں ہے، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں بھی اللہ نے حکم دیا میرا گھر بناؤ۔ رات کو مدینہ میں پہنچتے ہیں، قباء کی مسجد کی تعمیر کے بعد رات کو پہنچتے ہیں، صبح کو مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے، صبح کو فاصلہ بھی نہیں ہے، 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، میں گھر بناؤ۔
جو میرے دوست جس طرح خانہ کعبہ سے پورے عالم کا قیام ہے، ان مسجدوں سے ہمارے محلے کا، ہمارے شہر کا قیام ہے۔ یہاں ہونے والی عبادات، یہاں ہر وقت 24 گھنٹے فرشتے، 24 گھنٹے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ والے نہیں ملتے، ہم کس کے پاس جا کر بیٹھے ہیں؟ بھائی اگر آپ ڈھونڈتے نہیں ہو تو ایسا ہے نہیں، کیا مطلب اللہ والے پیدا ہوں گے؟ دیسی گھی اصلی کے لیے تو تم بہت علام سے پوچھتے ہو اپنے بزرگوں سے، یار دیسی گھی اصلی کیسا ہوتا ہے، اصلی شہد کیسا ہوتا ہے؟ کبھی ایک کس سے یہ بھی پوچھ لو کہ اصلی اللہ والے کہاں ملیں گے؟ اور نہیں پوچھے گا جی آج 2 نمبر ہی ہے جی، بس بات ختم ہو گئی۔ 2 نمبر تو دیسی گھی بھی ملتا ہے۔ پھر بیگم صاحبہ بچہ پیدا کرے تو دیسی گھی سے تلاش کرتا ہے کہ جی بڑے بوڑھوں نے کہا کہ دیسی گھی کھلاؤ، شہد کھلاؤ، اب تلاش کرتے پھرتے ہو، کیونکہ جسم کے ساتھ تعلق، جسم کی اہمیت ہے، روح کی اہمیت نہیں ہے۔ خیر اگر تمہیں کوئی اللہ والا نہیں ملتا، چلو چھوڑو، مسجدوں میں فرشتے رہتے ہیں ہر وقت، یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، فرشتوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، کچھ دن بعد اپنے دل کا اندازہ کر لینا، میں جو بیٹھے گپے مارتے رہتے ہو، چلو یار فرشتوں کی صحبت میں جا کر بیٹھ جائے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، اب دیکھنا پھر کیا آپ کے دل کی کیا کیفیات ہوتی ہے۔ فرشتے اثر رکھتے ہیں، فرشتے اثر رکھتے ہیں۔ اس لیے کسی نے پوچھا کہ اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں دل کی دنیا بدلتی ہے، اور نے کہا اس صاحب مجلس کا اثر بھی ہوتا ہے، اور وہاں فرشتوں کو اتنا جمگٹا ہوتا ہے، ان کے انوارات کے ساتھ دل منور ہو جاتا ہے۔ اور بدماشوں کی مجلس میں جائے، شیاطین کا جمگٹا ہوتا ہے، ان کی ظلمت کی وجہ سے چمکتا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ میرے دوست، میں بہرحال آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے بڑے کم وقت میں مسجد کی تعمیر کی، اور آج الحمدللہ یہاں جمعے کے افتتاح ہو گیا۔ اور آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، تمام دوستوں سے جو جہاں رہتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنا ایمان کی علامت رسول اللہ نے قرار دیا۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر کسی کو دیکھو مسجد آتا جاتا ہے تو اس کی ایمان کی بغیر سوچے سمجھے گواہی دے دو کہ یہ مومن ہے، اور کسی چیز کو قرار نہیں دیا، مسجد میں آنے جانے کو قرار دیا۔ کہیں نہیں لکھا کہ زکوٰۃ دے رہا ہو تو کہہ دو مومن ہے، کہیں نہیں لکھا کہ فلاں کام کرے تو اس کو کہہ دو کہ مومن ہے۔ اور میں مسجدوں میں آتا ہوں کہہ دو مومن ہے، کیونکہ مسجد خدا کا گھر ہے، خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں۔ میں اور آپ تو مسجد میں آ کر قبلہ کرتے نا سیدھا، مسجد میں آیا بھی آپ قبلہ رخ بیٹھے، نماز پڑھیں گے، گھر جائیں گے کوئی ادھر منہ کر کے بیٹھے گا، کوئی ادھر کوئی ادھر، مسجد کا منہ کدھر ہے؟ بولو، یہ تو 24 گھنٹے کعبہ کی طرف ہے، کیونکہ یہ بیٹیاں ہیں نا، ان کا پکا رشتہ ہے۔ میں تو مسجد اور میں تو آپ مسجد میں آ کر رشتہ قائم کرتے ہیں، ان کا خانہ کعبہ سے پکا رشتہ ہے۔ اگر تصور کی آنکھ سے دیکھا جائے، پورے عالم میں گول دائرے میں مسجدیں مستقل خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سب بنائے کھڑی ہے، اور جو اس میں آتا ہے اس کو بھی سب بنانی پڑتی ہے۔ یعنی اللہ نے ایسا مسجد کو بنایا ہے، جو یہاں آئے گا اس کو خام خام قبلہ رخ ہونا ہی پڑے گا۔ تو بتاؤ، باہر تو ہم ٹیڑھے میڑے، ہماری جہتیں بھی ٹیڑھی میڑھی، ہمارا دل بھی ٹیڑھا میڑھا۔ جب یہاں آئیں گے تو ہماری جہت بھی اللہ کے گھر کی طرف اور ہمارا دل بھی اللہ کی طرف۔ حدیث میں آتا جب کوئی نماز پڑھتا نہ بینہم بین القبلتے، میں تمہارے اور قبلے کے درمیان خود آ جاتا ہوں، خود آ جاتا ہوں۔ جہت تو تمہاری قبلے کی طرف ہے، لیکن تمہارے اور ان کے درمیان میری تجلی اور میرے انوارات ہیں، جن کو تم سجدہ کرتے ہو، جن کے تم سامنے ہاتھ باندھ رہے ہو، جن کے تم سامنے سجدہ کر رہے ہو، رکوع کر رہے ہو، میری اپنی ذات ہے۔ یہ تو میرا گھر ہے، میں نے جہت کر دی۔ تو میرے دوست، مسجدوں کو آباد کرو، ان کا خیال رکھو، ظاہری تعمیر بھی کراؤ،
ماشاءاللہ بہت دوستوں نے اس میں خوش حاجی یوسف صاحب نے اس میں مال لگایا. آج کتنی خوبصورت ماشاءاللہ مسجد بن گئی اور مزید ابھی تو خوبصورتی میں اضافہ ہوگا. مال لگاؤ اس کو صدقہ جاریہ. میں نے بتایا نا اجرین سلام سے گھر بنوایا تو کہ مسجد قیامت تک کے لیے مسجد اور قیامت کے قریب یہ جگہ کاٹ کے جنت میں شامل کر دی جائے گی تاکہ میدان معاشر میں جو کافر بدماش ہیں ان کے پاؤں اس زمین پر نہ آئے. یہ سارے ٹکڑے کٹ جائیں گے اور یہ اوپر چلے جائیں گے. اب جب میدان معاشر ہوگا ہمارے ایسی کوئی زمین نہیں ہوگی جہاں باوضو آنا پڑتا ہو. پہلے سدا لے جائیں گے جنت. اب آپ خود سوچیں اب یہاں اس مسجد کو آپ آباد کرتے ہیں, مال کے ذریعے آباد کرتے ہیں, اپنے سجدوں کے ذریعے آباد کرتے ہیں, اعتکاف کے ذریعے آباد کرتے ہیں, ذکر اذکار کے ذریعے تلاوت کے ذریعے آباد کرتے ہیں, تو آپ بتائیں یہ زمین آپ کے لیے گواہی دے گی قیامت کے دن. اس لیے سنت قرار دیا کہ انسان جو ہے اگر جگہ مل جائے تو نفل وغیرہ دوسری جگہ پڑھے تاکہ مسجد کی زمین زیادہ ہمارے لیے گواہی دے اللہ اس نے مجھ پر نمازیں پڑھی تھی. بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.